محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے چوری نہیں کی۔ ایک کم عمر سا لڑکا چیخ چیخ کر رو رہا تھا، مگر مسجد میں موجود جمع لوگ اس کو مار پیٹ رہے تھے۔ میں جو آج کلائنٹ سے ملنے اس کے علاقے میں آیا تھا، نماز کا وقت ہونے پر پہلی بار اس مسجد میں آیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس لڑکے کو لوگوں سے چھڑوایا تو وہ ڈر کے مارے میرے پیچھے چھپ گیا۔ اس کی پرانی سی قمیض کی تلاشی لی تو اس میں سے بچی ہوئی روٹی اور ڈبل روٹی کے ٹکڑوں کے علاوہ کچھ نہ ملا، تو سب شرمندہ ہو گئے۔ اس لڑکے نے روتے ہوئے ایسی بات کہہ دی کہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں خاموشی سے میٹنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی مجھے پورے وجود میں سرایت کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ آج صبح کے وقت میں جب اپنے گھر سے نکل رہا تھا، تب بھی میری حالت کچھ ایسی ہی ہو رہی تھی۔ کئی بار میری بیوی نے مجھ سے پوچھا بھی، ہوا کیا ہے، آپ کافی پریشان لگ رہے ہیں۔ حالانکہ آج آپ کو کلائنٹ سے ملنا ہے، ہو سکتا ہے یہ ڈیل آپ کو مل جائے، اور 90% چانسز ہیں یہ ڈیل آپ کی ہوگی، پھر ٹینشن کس بات کی؟ لیکن میرے پاس اس بات کا جواب نہیں تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی جو مجھے بار بار فیل ہو رہی تھی۔ میں نے سر نفی میں ہلایا تھا اور خاموشی سے اس کے ماتھے پر پیار کر کے گھر سے نکل آیا تھا۔ اب بھی میٹنگ روم میں بیٹھ کر مجھے وہی بے چینی ہوتی جا رہی تھی۔ کئی بار کلائنٹ نے مجھ سے دریافت بھی کیا، سر آپ کی طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے؟ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ حالانکہ ہم آپ کو یہ ڈیل دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کے پروڈکٹس، آپ کا کام ہمیں بہت زیادہ پسند ہے۔ جبکہ میں صرف مسکرا پایا تھا، کچھ کہنا تو دور میں نے ان کا شکریہ ادا بھی نہیں کیا تھا۔ کچھ دیر میں وہیں بیٹھا تھا اور پھر چپ چاپ ان سے ہاتھ ملا کر وہاں سے نکل آیا تھا۔ مجھے معلوم تھا اگر یہ بات باس کو معلوم ہوئی تو مجھے بہت باتیں سننے کو ملیں گی۔ ہو سکتا ہے اگر یہ ڈیل ان لوگوں نے ہمیں نہیں دی تو باس مجھے جاب سے بھی نکال سکتے ہیں، مگر اس کے باوجود مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میں میٹنگ اٹینڈ کر کے قریبی ڈھابے پر بیٹھ گیا تھا اور ایک چائے کا آرڈر دے دیا تھا۔ حالانکہ ان لوگوں نے بھی میرے سامنے چائے اور مختلف قسم کے میوہ جات رکھ دیے تھے، مگر میں نے ایک چیز کو بھی ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ چند لمحے کے بعد ہی ایک چھوٹا بچہ میری ٹیبل پر چائے رکھتے ہوئے بولا، صاحب کچھ اور چاہیے، بسکٹ یا کیک وغیرہ؟ میں نے سر کو نفی میں ہلایا تھا اور خاموشی سے گرم چائے کا کپ اپنے لبوں سے لگا چکا تھا۔ حالانکہ میری عادت میں شمار تھا، میں ہمیشہ ٹھنڈی چائے پیتا تھا، لیکن آج نہ جانے سب کچھ الٹا ہو رہا تھا، اور ایسا کیوں تھا مجھے بالکل بھی معلوم نہیں تھا۔ چائے پینے کے بعد میں نے پیسے ادا کیے تھے اور سیدھا گھر کی طرف گامزن ہو گیا تھا، لیکن راستے میں ہی میرا ارادہ ملتوی ہو گیا تھا اور میں سیدھا نماز پڑھنے مسجد کی جانب روانہ ہو چکا تھا۔ ظہر کی اذان ہو چکی تھی۔ حالانکہ اکثر میں نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن آج دل کی بے چینی نے مجھے مسجد تک کھینچ ہی لیا تھا۔ میں آج پہلی بار اس مسجد میں آیا ہوا تھا۔ چپل اتار کر جیسے ہی میں غسل خانے کی طرف بڑھنے لگا، مجھے اچانک ہی شور کی آواز آئی تھی۔ میں نے گردن گھما کر دیکھی تو سامنے مسجد کے صحن میں کچھ آدمی ایک بچے کو بری طرح سے مار پیٹ رہے تھے اور چور چور کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں گھبرا کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ فوراً ہی ایک دو آدمیوں کو دور کر کے میں نے بچہ دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس بچے کی عمر تقریباً 10 سال ہوگی۔ میں نے فوراً ہی اسے پکڑ کر کھڑا کیا تھا اور اپنی پشت پر کرتے ہوئے بولا، آپ لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ کتنی بے دردی سے آپ ایک معصوم بچے پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ عمر دیکھے اس کی، اور آپ 10 بندے مل کر اس کو مار پیٹ رہے ہیں۔ وہ بچہ لہو لہان ہو گیا تھا۔ میں نے فوراً ہی اپنی جیب سے رومال نکال کر اس کے ہونٹ کے کنارے پر لگایا تھا جہاں سے خون رسنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ بچہ روتے ہوئے بولا، میں نے چوری نہیں کی، میں بے قصور ہوں۔
یہ لوگ میری بات ہی نہیں سن رہے۔ جبکہ ایک آدمی چلا کر بولا، زیادہ ہمدردی لینے کی ضرورت نہیں ہے، تم جیسے بچے ہی ہوتے ہیں جو اس عمر میں چوری کرنا شروع کرتے ہیں اور پھر بڑے ہو کر ڈاکو بن جاتے ہیں۔ تلاشی لو اس کی، ابھی کے ابھی ہمارے پیسے اس کی جیب سے نکلیں گے۔ نماز پڑھتے ہوئے سب کی جیب کاٹ رہا تھا۔ میں نے حیران ہو کر اس معصوم بچے کو دیکھا تھا جس کی شکل سے ایسا بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے فوراً ہی اس کی جیبیں کھنگالی تھیں، جبکہ اگلے ہی لمحے تمام سر شرمندگی سے جھک گئے تھے، کیونکہ اس کی جیب میں چند روٹی کے ٹکڑے اور ڈبہ روٹی کے پیس پڑے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ اس کی جیب میں 1 روپیہ بھی موجود نہ تھا۔ وہ بچہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میں دھاڑ کر بولا، شرم آنی چاہیے، آپ سب کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر میں کھڑے ہو کر آپ لوگ اس بچے کو مار پیٹ رہے ہیں۔ خدا کے خوف سے ڈریں۔ جب یہی اللہ آپ لوگوں کی رسی کھینچے گا تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے۔ ایک آدمی فوراً سے بولا، ہمیں لگا یہی بچہ ہے، شاید کسی اور نے چوری کیے ہوں۔ ہماری غفلت کی وجہ سے اصل چور نکل گیا۔ وہ آدمی مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میں بولا، آپ کی غفلت کی وجہ سے نہیں، آپ لوگوں کی اس کھٹور دل کی وجہ سے ہی نکلا ہے۔ اگر وہ بچہ بھی 10 سال کا ہی ہوتا جو اصل چور تھا، کیا آپ لوگ اسے بھی ایسے ہی مارتے پیٹتے؟ چند سو چند ہزار کے پیچھے جائیں آپ لوگ یہاں سے، ورنہ ابھی کے ابھی پولیس بلا کر آپ سب کو اندر کرواؤں گا۔ میری باتیں سن کر وہ سب ہی باتیں بناتے ہوئے چلے گئے۔ میں نے منہ موڑ کر اس بچے کی طرف دیکھا تو وہ نم آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، خدا آپ کو بہت دے گا، لیکن میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ اس دنیا میں کوئی بھی شخص معافی کے قابل نہیں ہے، سب کو سزا ملنی چاہیے، سب قصوروار ہیں۔ میں حیران رہ گیا کہ آخر وہ ایسی بات کیوں کر رہا ہے، حالانکہ اس کو تو میرا احسان مند ہونا چاہیے تھا کہ میں نے اتنے لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر اسے پروٹیکٹ کیا تھا اور وہ الٹا مجھے ہی سنا رہا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اس بچے نے میرا ہاتھ چھوڑا تھا اور مسجد سے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا، ساتھ میں اپنے روٹی کے چند ٹکڑے اور ڈبہ روٹی کے 2 پیس اٹھانا نہیں بھولا تھا۔ میں اس کو جاتا دیکھ نہ جانے کیوں مجھے اپنا دل بھینچتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی دل میرا مٹھی میں مسر رہا ہو۔ چند لمحے میں نے اس کی پشت کو دیکھا تھا اور پھر سر جھٹک کر خاموشی سے غسل خانے کی جانب بڑھ گیا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس کی باتیں میرا سکون کس طرح غارت کرنے والی ہیں اور میری زندگی میں کتنا بڑا سچ عیاں ہونے والا ہے۔ میں نے خاموشی سے وضو بنایا تھا اور مسجد کے صحن میں ہی ظہر کی نماز ادا کی تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے تھے تو اس بچے کی باتیں ہی میرے دل و دماغ میں گونجنے لگی تھیں، آپ کو بھی معاف نہیں کروں گا، آپ سب سزا کے حقدار ہیں، کسی کو معافی نہیں ملنی چاہیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی تلافی کرنے والا تھا، لیکن ان الفاظوں کی وجہ سے میرے ہاتھ نہ جانے کیوں نیچے ہو گئے تھے۔ گھبراہٹ اتنی زیادہ ہو رہی تھی کہ میرا ماتھا پسینے سے بھر گیا تھا۔ حالانکہ مسجد کافی ہوادار تھی، میں فوراً سے باہر آ گیا تھا اور گہری گہری سانس لینے لگا تھا۔ چند لمحے گزرے تھے جب مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آتا ہوا محسوس ہوا تھا اور میں بنا حالات کی پرواہ کیے بغیر وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ اپنے پاس چند آوازیں مجھے آئی تھیں، دیکھو اسے کیا ہو گیا ہے، ایمبولینس منگواؤ، اس کے گھر والوں کو فون کرو۔ اس کے بعد میرا دل تاریک ہونا شروع ہو گیا تھا۔ کون کیا بول رہا تھا، کون مجھے کس طرح سے اٹھا رہا تھا، کب مجھے اسٹریچر پر ڈالا جا رہا تھا، مجھے کچھ یاد نہیں تھا۔ میری آنکھ تقریباً 4 دن کے بعد کھلی تھی۔ میرے سامنے میری بیوی بیٹھی ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو لیے، ہاتھ میں قرآن پاک لیے۔ چند لمحے میں بالکل خاموشی سے اس کا چہرہ
دیکھتا رہا تھا اور پھر یکدم گہری سانس لی تھی۔ میرا ہلتا ہاتھ دیکھ وہ فوراً سے میری طرف متوجہ ہوئی تھی۔ مجھے اٹھتا دیکھ وہ میرے قریب چلی آئی تھی اور میرے ماتھے سے بال ہٹاتے ہوئے بولی، کیا ہوا ہے ولید آپ کو؟ میں ڈاکٹر کو بلاؤں؟ آپ ٹھیک ہیں نا؟ جب کہ میں محض اتنا بولا، اس بچے کو بلاؤ پلیز ورنہ میں مر جاؤں گا۔ میری بات سن کر وہ بے اختیار بولی، کون سا بچہ؟ کس کو بلانا ہے؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ کو معلوم ہے آپ کو ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں چند لمحے کچھ بول ہی نہیں پایا تھا، یعنی ان باتوں کا اثر اتنا شدید تھا کہ میں دل کے دورے سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میری بیوی میرے سینے پر ہلکا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، آپ ریسٹ کریں، میں جلدی سے ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ جیسے ہی آپ کو ہوش آئے میں انہیں آگاہ کر دوں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اسی بچے کا چہرہ گردش کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے عجیب سی بے چینی اب بھی اپنے پورے وجود میں سرایت کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی میری بیوی دو ڈاکٹر کے ساتھ اندر آ گئی تھی اور وہ دونوں ڈاکٹر میرا معائنہ کرتے ہوئے بولے، ان کی حالت قدرے بہتر ہے، آپ جلد سے جلد جس بچے کے بارے میں یہ بول رہے ہیں اسے تلاش کر کے بلائیں، ان کی کنڈیشن کافی سٹیبل ہو جائے گی۔ بے ہوشی کے دوران بھی یہ اس بچے کو بار بار یاد کر رہے تھے۔ مسٹر ولید آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کی بات سن کر میں محض اتنا ہی بولا، مجھے وہ بچہ چاہیے جو مسجد کا بچہ، جس کی جیب میں چند ٹکڑے تھے، جس نے کہا تھا کہ آپ بھی سزا کے حقدار ہیں۔ لیکن میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ میں نے کبھی کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، مجھے اس بچے سے ملا دیں۔ یہ کہتے کہتے میری آنکھیں ایک بار پھر دھیرے دھیرے بند ہونا شروع ہو گئی تھی اور میں کب بے ہوش ہوا مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ ہاں بس ایک ہلکی آواز میری بیوی کے رونے کی آئی تھی اور اس کے بعد میرا دماغ دوبارہ تاریک ہو گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ رات 9 بجے ایک بار پھر مجھے ہوش آیا تھا۔ اب بھی میں ہسپتال کی ایک کمرے میں موجود تھا۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا تو میری بیوی صوفے پر اونگ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں ایک بار پھر میری سماعت میں اسی بچے کی آواز گونجی تھی۔ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا تھا میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں نے گہری سانس لی تھی اور اپنی بیوی کی جانب دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا، کلثوم بات سنو۔ میرا محض اتنا کہنا تھا کہ وہ ہڑبڑا کر جاگ گئی تھی۔ میری بیوی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، یہ بات مجھے بخوبی معلوم تھی۔ وہ فوراً سے میرے پاس آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہو گیا ہے ولید؟ آپ کو کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر کو بلاؤں؟ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ جب کہ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، اس بچے کو لا دو یار، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ میرا دل ایک بار پھر سے بند ہو رہا ہے۔ اس بچے کی بات میرا کلیجہ چیر رہی ہے۔ میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے جو وہ مجھے بول کر گیا ہے کہ آپ کو بھی سزا ملے گی؟ کوئی بھی معافی کا حقدار نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ میری بات سن کر میری بیوی بولی، بھاڑ میں گیا وہ بچہ، ہوا کیا ہے آپ کو؟ آپ کس سے ملے ہیں؟ آپ ایک دفعہ نام تو بتائیں، اس بچے کو پکڑ کے لاؤں گی اور اسے خوب ماروں گی۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں فوراً ڈانٹنے والے انداز میں بولا، خاموش ہو جاؤ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ فضول باتیں نہ کرو۔ ڈاکٹر سے پوچھو کب تک مجھے ڈسچارج مل جائے گا۔ مجھے اسی مسجد میں واپس جانا ہے، مجھے یقین ہے وہ بچہ دوبارہ مجھے وہیں پر ملے گا۔ میری بات سن کر میری بیوی بولی، ابھی کچھ دن آپ کو یہیں پر رہنا ہے۔ ڈاکٹر نے ابھی آپ کو چھٹی کا نہیں کہا۔ جبکہ میں خاموش ہو گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میری حالت ایسی نہیں ہے کہ ابھی مجھے ڈسچارج ملے۔ میری عمر محض 30 سال تھی اور اتنی کم عمری میں ہارٹ اٹیک ہونا کوئی عام بات نہ تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اب میرے رشتہ داروں کا آنا جانا شروع ہو جائے گا۔ سب یقیناً میرے ہوش میں آنے کا ہی انتظار کر رہے تھے اور میرے سوچنے کے
بالکل ٹھیک مطابق اگلے دن سے ہی امی بابا، میرے ساس سسر، میرے بیوی کے بھائی، میرے اپنے سگے بھائی، ان کے بچے سب میری خیریت دریافت کرنے آ رہے تھے۔ اتنے اپنوں کے باوجود مجھے اس بچے کی بے حد کمی محسوس ہو رہی تھی۔ کافی دیر میں بالکل خاموش لیٹا رہا تھا اور پھر ایک دو بار مجھے گھبراہٹ نے آن گھیرا تھا، وہی گھبراہٹ جو مجھے اس دن ہوئی تھی۔ میں نے ایک بار پھر اپنی بیوی کو دیکھتے ہوئے بولا، مجھے اس بچے سے ملنا ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایک عجیب سا اپنے دل میں خلا محسوس ہو رہا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے میں کہیں اس سے پہلے بھی مل چکا ہوں۔ اس نے مجھ سے ایسا کیوں کہا تھا؟ جبکہ وہ مجھے سمجھاتے ہوئے بولی، بعض اوقات کچھ لمحات آزمائش کے ہوتے ہیں۔ یقیناً آپ کے لیے بھی وہ لمحہ آزمائش کا ہوگا۔ آپ کیوں اتنا سوچ رہے ہیں؟ آپ کی طبیعت مزید خراب ہو جائے گی۔ میں تو آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرا نہیں تو اپنے بوڑھے ماں باپ کا سوچ لیں۔ آپ کی امی کتنا روئی ہیں، خدا کے لیے میرے حال پر رحم کھا لیں۔ میرا آپ کے علاوہ اس دنیا میں اب کوئی نہیں ہے۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ میرا درد نہیں سمجھ پا رہی ہیں، میری کیفیت کو نہیں بھانپ رہی ہیں۔ اس لیے میں نے مزید اسے پریشان نہیں کیا تھا اور اپنی زبان بند کر لی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ میں ہسپتال میں 1.5 ہفتہ ایڈمٹ رہا تھا۔ پھر کہیں جا کر میری حالت کچھ بہتر ہوئی تھی اور مجھے ڈسچارج مل گیا تھا۔ گھر پہنچ کر میری بیوی نے میرا خوب صدقہ خیرات کیا تھا، معصوم بچوں کو کھانا کھلایا تھا، یتیم خانے میں کئی پیسے بھیجے تھے۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اپنی تمام دولت مجھ پر لٹا ڈالے۔ اس کی محبت دیکھ کر کئی حد تک میں بھی خوش ہو رہا تھا اور کئی حد تک بیزار بھی ہو رہا تھا۔ مجھے جلد سے جلد اس مسجد کی طرف جانا تھا تاکہ میں معلوم کر سکوں کہ اس بچے کے ساتھ کیا پریشانی ہے، مگر میری بیوی مجھے ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہونے دے رہی تھی۔ آج معمول کا ہی دن تھا، میری طبیعت اب کافی بہتر تھی، اس لیے میں زبردستی اس سے لڑ جھگڑ کر گھر سے نکل گیا تھا۔ وہ میرے ساتھ جانا چاہتی تھی لیکن میں نے اسے سختی سے منع کر دیا تھا کہ ہر وقت میرے ساتھ گھومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنا خیال رکھ سکتا ہوں۔ اگر ہارٹ اٹیک آیا تو اللہ تعالیٰ کی زمین بہت بڑی ہے اور یہاں پر رہنے والوں کا دل بھی بہت بڑا ہے، وہ مجھے ہسپتال پہنچا دیں گے۔ میری بیوی نے اس بات پر بھی مجھے خوب سنایا تھا، مگر میں ہر رات نظر انداز کیے خاموشی سے اپنی گاڑیاں نکال کر مسجد کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں مسجد کے قریب پہنچ چکا تھا۔ عصر کی اذان چاروں جانب ہو رہی تھی۔ گاڑی پارکنگ میں پارک کر کے میں نے اپنے قدم سیدھے مسجد کے اندر کی طرف بڑھا دیے تھے۔ پوری مسجد چھان ماری تھی مگر وہ بچہ کہیں بھی نہیں تھا۔ نمازی آنا شروع ہو گئے تھے۔ میں خاموشی سے غسل خانے کی طرف بڑھ آیا تھا، ارادہ نماز پڑھ کر اس بچے سے ملاقات کی دعا مانگنا تھا۔ وضو خانے سے میں باہر آیا تو اگلے لمحے ہی میں سانس لینا بھول گیا تھا۔ مسجد میں آج بھی کچھ لوگ ایک معصوم سے بچے کو مار رہے تھے، اس کی ہڈیاں توڑ رہے تھے۔ میں فوراً اس کی طرف بڑھا تھا، دل میں ایک امید آس کی کرن جاگی تھی، شاید یہ وہی بچہ ہو۔ میں نے لوگوں کو ہٹایا تو اس بچے کو فوراً ہی اس مجمع سے باہر نکالا۔ وہ بچہ کوئی اور تھا مگر اس کی عمر بھی 10 سال تھی۔ وہ آدمی مجھے دیکھتے ہوئے بولے، چھوڑو بھائی، ہم آج اس کو معاف نہیں کریں گے۔ کئی دنوں کے بعد یہ چور پکڑا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے میں نے کچھ دنوں پہلے ایک معصوم بچے کو خوب مارا تھا، آج یہ زندہ نہیں بچے گا۔ جبکہ ان سب کو جھاڑتے ہوئے بولا، پچھلی بار بھی آپ سب کو میں نے سمجھا دیا تھا کہ اس طرح بچوں کو نہیں مارنا۔ ہم مسجد میں کھڑے ہیں، کسی اکھاڑے کے میدان میں نہیں جہاں آپ لوگ اپنا کرتب دکھائیں۔ شرم آنی چاہیے، آپ لوگوں کو ایک معصوم بچے کو اس طرح سے مار پیٹ رہے ہیں۔ جبکہ ایک آدمی غصے سے چیخا چلایا تھا، تمہاری بیٹی سے جب پیسہ جائے گا
تب تمہیں سمجھ آئے گا کہ یہ بچے معصوم ہیں یا شیطان حد کرتے ہیں۔ اس کو بولو کہ ہمارے بچے کو چیزی دے دیں، اس کی گردن الگ کر دیں گے۔ میں نے ایک نظر اس بچے پر ڈالی تو وہ روتے ہوئے بولا، صاحب جس نے پیسے چوری کیے تھے وہ تو صاحب جی بھاگ گیا ہے، میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں، آپ میری تلاشی لے سکتے ہیں۔ اس بچے کی بات سن کر میں نے سب کے درمیان اس کی تلاشی لی تھی اور اس کی جیب میں سے بھی وہی چند روٹی کے ٹکڑے اور وہی 2 ڈبل روٹی کے پیس موجود تھے۔ تمام سر شرمندگی سے جھک گئے تھے۔ ایک آدمی کافی پریشان لہجے میں بولا، تو آخر کون ہے وہ جو آتا ہے اور ہماری جیبیں کاٹ کر چلا جاتا ہے؟ اب تو میں اپنا ہر پیسہ گھر چھوڑ کر آتا ہوں، بس آج غلطی سے موبائل فون لے آیا، وہ بھی چلا گیا۔ نہ جانے کون ہے جو یہ غلطی کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ مجمع چھٹنا شروع ہو گیا تھا کہ جب وہ بچہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، صاحب تمہارا شکریہ۔ یہ کہتے ہی وہ باہر کی طرف بڑھا تھا، لیکن میں نے اس کی کلائی تھام لی تھی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، کون ہو تم؟ کہاں سے آئے ہو؟ اس کے پاس موجود روٹی کے چند ٹکڑے اور ڈبل روٹی کے 2 پیس نہ جانے مجھے اس بچے سے کوئی تعلق رکھتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ بچہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، یہی پچھلی گلی سے آیا ہوں، صاحب معاف کر دو، جاؤں میں؟ میں نے سر کو نفی میں ہلا دیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، کیا تم اپنی گلی میں مجھے لے کر چلتے ہو؟ تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ میری باتیں سن کر اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، مالک اگر پتہ چل گیا کہ میں کسی آدمی کو لے کر آیا ہوں تو وہ مجھے کچا چبا جائے گا۔ صاحب جی جانے دو۔ لیکن اگر میں اس کا ہاتھ سختی سے تھام چکا تھا تو میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا مالک تمہیں کچھ نہیں بولے گا، اور اگر اس نے کچھ کہنے کی جرت بھی کی تو میں اس کا حشر نشر کر ڈالوں گا۔ مجھے پلیز لے کر چلو، مجھے کسی سے ملنا ہے۔ میری بات سن کر وہ بچہ کافی عجیب کشمکش میں مبتلا نظر آ رہا تھا۔ وہ جو مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اچھا ٹھیک ہے، مگر پہلے آپ نماز پڑھیں گے نا؟ آپ نے شاید ابھی وضو کیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے ایک نگاہ مسجد پر ڈالی تھی، صفیں بننا شروع ہو گئی تھی، اور میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، تم بھاگے تو نہیں؟ میرے ساتھ پلیز نماز پڑھ لو، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے کسی سے ملنا ہے اور مجھے یقین ہے وہ شخص تمہاری گلی کا ہی ہے، ایک دفعہ میری فریاد سن لو۔ جبکہ اس بچے نے صرف سر میں ہاں ہلا دیا اور میرے ساتھ نمازیوں کے پیچھے کھڑا ہو گیا تھا۔ میرا پورا وجود کپ کپا رہا تھا، بار بار میری نظر اس بچے پر جا رہی تھی۔ مجھے بس ایک ہی ڈر تھا، کہیں یہ بھاگ نہ جائے، اور کہتے ہیں نا جس بات کا ڈر ہو وہ ڈر حقیقت کا روپ دھار ہی لیتے ہیں۔ میں جیسے ہی سجدے سے اٹھا وہ بچہ میرے برابر میں نہیں تھا۔ میں نے ضبط سے آنکھیں بند کی تھیں۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد میں نے پوری مسجد میں نظریں گھمائی تھیں، مگر وہ بچہ کہیں بھی نہیں تھا۔ میری آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا، مجھے اتنی تکلیف ہو رہی تھی جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اگر آج میں اس بچے سے نہ ملا تو میں مر جاؤں گا۔ میری ایسی کیفیت کیوں ہو رہی تھی کہ میں خود کو بھی نہیں جانتا تھا۔ چند لمحے کے بعد میں اٹھا اور خاموشی سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ آج میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگی تھی۔ میں مسجد سے باہر آیا تو میری نظر بے اختیار مسجد کے دروازے پر بیٹھے بچے پر چلی گئی، اور میں اگلے لمحے سانس نہیں لے پایا تھا۔ وہ بچہ بھاگا نہیں تھا بلکہ وہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں فوراً سے اس کی طرف بڑھا تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کتنی دیر سے آپ کا یہاں بیٹھے انتظار کر رہا ہوں، چلے نا ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، تم نے بیچ میں نماز چھوڑ دی، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ جبکہ وہ ایک نظر مجھ پر ڈال کر بولا، میں نماز نہیں پڑھتا۔ پھر آپ فوراً بولا، لیکن کیوں؟ چند لمحے میں وہ خاموش رہا اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ مجھے جج تو نہیں کریں گے؟ اس بچے کی شکل و صورت اور اس کے کپڑوں سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، مگر افسوس کہ اس کا جملہ سن کر چند لمحے کے بعد میں بولا، نہیں میں تمہیں جج نہیں کروں گا۔ اور بولو کیا بات ہے؟
اس نے گہری سانس لی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے رب پر یقین ہے، میں کتنے سالوں سے دعا مانگ رہا ہوں لیکن ایک بار بھی میری دعا قبول نہیں ہوئی، تو میں کیوں اس رب پر یقین رکھوں؟ اس کی بات سن کر چند لمحے میں تو کچھ بول ہی نہیں پایا تھا۔ اکثر اوقات میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا۔ کئی سالوں سے میں رب سے دعا کر رہا تھا کہ میری باہر ممالک جاب لگ جائے، لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی تھی، مگر میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور پر یقین نہیں رکھ پایا تھا اور نہ ہی اپنے رب العالمین پر سے یقین کھویا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، آ جاؤ، میں آپ کو گلی لے کر چلتا ہوں، لیکن دیکھو میں دروازے کے پاس چھوڑ کر چلا جاؤں گا، آگے کا راستہ آپ اکیلے پار کرنا، کہیں مجھ پر نام نہ آ جائے۔ میں نے فی الحال اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور خاموشی سے گلی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ایک مختصر مسافت کے بعد وہ گلی مجھے دروازے کے پاس لے آیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کو جس سے بھی ملنا ہے وہ آپ کو اندر مل جائے گا، میرا نام آ جائے گا اگر میں آپ کو اندر لے کر چلا گیا۔ میں نے ایک نظر اس بچے پر ڈالی تھی اور اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ اس نے واقعی ہی میری بہت زیادہ مدد کر ڈالی تھی۔ میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس اندر داخل ہو گیا۔ چند قدم چلتے ہی مجھے احساس ہو گیا تھا کہ اس بچے نے مجھے ایسا کیوں کہا۔ ہر طرف چھوٹے چھوٹے بچے زمینوں پر پڑے تھے، گلی میں جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے گھر تھے، مگر ان میں سے کچھ بچوں کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے، کچھ کے پاؤں نہیں تھے اور کچھ صحیح سلامت ان کو ڈبہ روٹی کھلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچانک ہی میری نظر اس بچے پر گئی تھی جس سے میری ملاقات ہوئی تھی اور میں بے اختیار اس کی طرف بڑھا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، ارے بات سنو میری۔ وہ جیسے ہی پلٹا تو لمحے بھر کے لیے جیسے سانس لینا بھول گیا تھا۔ میں فوراً سے اس کی طرف بڑھا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، تم یہاں رہتے ہو؟ جبکہ وہ بکھلا کر میرا ہاتھ تھام چکا تھا۔ گھبرا کر اس نے آگے پیچھے دیکھا اور پھر مجھے لیے گلی سے باہر چلا گیا۔ میں اس کی گھبراہٹ پر حیران تھا کہ اچانک سے اسے کیا ہو گیا۔ وہ مجھے باہر لاتے ہوئے بولا، آپ یہاں کیسے پہنچی اور آپ کو یہاں لایا کون ہے؟ جبکہ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، جس نے منظر پانی ہوتی ہے وہ کسی بھی طرح سے پہنچ جاتا ہے، تم مجھے یہ بتاؤ تم یہاں کیوں رہتے ہو، تمہارا گھر کہاں ہے؟ میری باتیں سن کر اسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ اسے خاموش دیکھ کر میں تڑپ کر بولا، خدا کے لیے مجھے بتا دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، تمہاری وجہ سے مجھے ہارٹ اٹیک آ گیا ہے، بتاؤ تو صحیح یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ بچے کون ہیں جن کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں اور تم یہاں پر کیا کرتے ہو؟ میری بات سن کر وہ چند لمحے کے بعد بولا، ہم سب بھیک مانگتے ہیں اور کچھ ہم میں سے چوری چکاری کرتے ہیں تاکہ انہیں بھیک نہ مانگنا پڑے، اور جو چوری کرتے ہیں ان کی وجہ سے کوئی بچہ ضرور پکڑا جاتا ہے اور پھر اسے سب مارتے پیٹتے ہیں، ہمیں شام تک اپنے مالک کو 500 ڈراپ دینے ہی ہوتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، کون ہے تمہارا مالک اور تم کون ہو؟ تمہارا خاندان کہاں ہے؟ وہ چند لمحے خاموش رہا اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اگر میں آپ کو بتا دوں کہ میں یہاں کیوں ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کون ہوں، میرا خاندان کون سا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا میری مدد کریں گے؟ کیا آپ ہمیں رہائی دلائیں گے؟ کیا آپ ہمیں محفوظ مقام تک پہنچائیں گے؟ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، ہاں ہاں پہنچاؤں گا تمہیں، مر جاؤں گا لیکن تم سب کو رہائی دلواؤں گا، مجھے سزا نہیں بھگتنی، مجھے تم سب کو انصاف دلانا ہے۔ وہ بچہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اندر موجود ہر شخص بچے کو اغوا کیا گیا ہے، دوسرے شہر سے، کچھ اسی علاقے سے اور کچھ دوسرے ملک سے ہمارے ملک اغوا کاروں کے بچے خریدتا ہے اور پھر ساری زندگی ان کو دھندا کرواتا ہے۔ ہم سب کا یہی کام ہے، کیا اب آپ ہماری مدد کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جس نے بھی ہماری مدد کرنے کی کوشش کی ہے اسے ہمارے مالک نے خرید لیا ہے اور پھر وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ میں جب بھی ہمارے لیے کھڑے ہوں گے تب میں آپ کو بھی ہمارا مالک خرید لے گا اور پھر آپ بھی ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔
اس لیے بہتر ہے کہ آپ یہاں سے لوٹ جائیں، آپ کے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ اس بچے کی بات سن کر میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اتنی بے چینی کیوں ڈالی تھی، مجھے ہارٹ اٹیک کیوں آیا تھا۔ میرا رب مجھ سے کام لینا چاہتا تھا، ان معصوم بچوں کی حفاظت چاہتا تھا، اور میں اپنے فرض سے اب اپنے قدم پیچھے نہیں لے سکتا تھا۔ میں نے فوراً ہی پولیس کو فون کر دیا تھا، فوراً وہاں ریڈ پڑوائی تھی۔ میرے اس قدم سے کئی بچے محفوظ مقام یعنی یتیم خانے پہنچا دیے گئے تھے۔ دیگر بچے جو دوسرے ممالک کے تھے انہیں ان کے ملک بھیجا گیا تھا۔ کچھ بچوں کی شناخت ہو گئی تھی جنہیں ماں باپ لے کر چلے گئے تھے، اور کچھ بچے جو معذور تھے ان کے ماں باپ نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ میرے پاس اتنی دولت نہیں تھی کہ میں سب کو اپنے پاس رکھتا، لیکن میری ذات سے جتنا ہو سکا تھا میں نے کیا تھا۔ میں نے ایک بچے کو اڈاپٹ کر لیا تھا، اس کا نام قاسم تھا۔ وہ میرا بیٹا ہے۔ میری بیوی نے اعتراض جتایا تھا، لیکن میرے منانے پر وہ راضی ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے پر سے کوئی نہ کوئی کام ضرور لیتا ہے، اور میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب مانتا ہوں کہ اسے رب کریم نے مجھ سے اتنا بڑا کام لیا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری کہانی آج کی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک مجھے آپ اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔